اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آپ تمام مومنین جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان پھر سے رحمتیں لے کر، برکتیں لے کر، مغفرتیں لے کر ہم اور آپ کے درمیان آ چکا ہے. تو آج ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین شیخ ذاکر حسین ذاکری صاحب تشریف فرما ہے. ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے تاکہ ماہ مبارک رمضان کے فضیلت میں مزید جو ہے ہمیں جو ہے آشنائی مل سکے. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ، ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کرنے کا ثواب کیا ہے؟ اکثر ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے اجر و ثواب کا مطلب جو ہے تھوڑا سا بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے. یعنی ایک رسمی کیفیت سے ہم جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. یعنی اگر ہمیں معلوم ہو جائے اجر و ثواب ماہ مبارک رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہمیں اتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اگر معرفت کے ساتھ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں تو یقیناً یہ قرآن ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی دے گا. جی قبلہ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. قبلہ، جیسا کہ ماشاءاللہ آپ نے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بندے حقیر کو یہ لب کشائی کرنے کا موقع فراہم کیا. قرآن کے بارے میں جو آج کا بالخصوص دوسرے رمضان کے دعا میں ہم فرمایا کرتے ہیں وَوَفِقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ تِلَاوَةِ آیَاتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَوَفِقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آیَاتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. پاک پروردگارہ، دعا کرتے ہیں ہمیں آپ کے رحمت کے واسطے آج ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کا ہمیں توفیق عنایت فرمائیں. تو اس سے بالخصوص اس ماہ میں آپ جو بھی نیکی کی بات کریں، جو بھی مطلب آپ جس حساب سے بھی بات کریں نا، تو آپ کے ایک کے بدلے 10 آپ کو نیکیاں مل سکتا ہے. بالفرض آپ کسی مسکین کی بات کریں، کسی غریب کی بات کریں یا کسی کو مدد کرنے کے بارے میں بات کریں، تو آپ کسی اس مسکین کو اس مہینے میں اگر آپ کچھ کھلا رہے ہو، کسی کو افطاری دے رہے ہو، دوسرے مہینوں میں آپ کو ایک کے بدلے میں ایک ہی نیکی ملے گی. لیکن یہ ماہ رمضان کی فضیلت یہ ہے جس میں آپ کو ایک کے بدلے پہ ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے پہ آپ کو کتنا مل رہے ہیں؟ 10 نیکیاں مل رہے ہیں. جزاک اللہ. تو اسی طرح قرآن پاک ایسی قرآن ہے، ایسی کتاب ہے جو ہم اور آپ کے لیے بالخصوص صرف ماہ رمضان میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ تو ہم اور آپ متمسک ہر مہینے میں ہونا چاہیے، سال ٹو سال ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اور آپ کے لیے جو زندگی میں ایک سرچشمہ بنا، جو ہم اور آپ کے لیے کامیابی کے راستہ دکھانے والی ہے اور ہدایت کی طرف لے کے جانے والی جو چیز ہیں وہ قرآن پاک ہیں. اس کے ساتھ ہم متمسک رہیں تو ہم اور آپ کے لیے ظاہر سی بات ہے ہم آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کا اجر کے بارے میں اتنا زیادہ اجر ہے جس کی کوئی حساب گنتری نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کے بارے میں بہت ساری ایسی روایتیں آئی ہیں، بہت سارے اور واقعات آپ کو ملیں گے. میں اس اجر کی طرف بڑھ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کر کے جاتا ہوں. آج کے اس معاشرے میں ہم اور آپ کے نوجوانان، بالخصوص ہمارے علاقوں میں، دیہاتوں میں ہمارے نوجوانان قرآن اور اہل بیت سے دور ہو چکے ہیں. بالکل. کس وجہ سے دور ہو چکے ہیں؟ اس وجہ سے ہم اور آپ دشمنان اسلام نے ایسا کام کیا، ایسا نظام بنایا ہے جو ہم اور آپ کو اس اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے دور کر دیا، یہ قرآن سے دور کر دیا گیا. کیوں؟ ہم انہی سے پوچھیں گے آیا آپ لوگوں کو لیے قرآن بالفرض کما حقو، آپ کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے اسی کے مطابق ہیں، یا قرآن کچھ بھی فائدہ کوئی عام کتابوں کی طرف ہے؟ وہ کہیں گے نہیں. وہ خود بھی اعتراف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں آخری مراحل میں جا کے وہ کچھ سائنسدان ایسے ہیں جن کی زندگی کا مطالعہ کرو گے تو ہم آپ کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخر میں یہی بات کا اعتراف کر دیتے ہیں. ہم نے یہ نتیجہ کہاں سے اخذ کیا ہے؟ وہ قرآن اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے اخذ کیا ہے. اس مطلب کو کہاں سے اخذ کیا ہے؟ نہج البلاغہ سے اخذ کیا ہے. تو ہم اور آپ کے لیے تو قرآن ہم اور آپ کے گھروں میں ہے، ہم اور آپ کے گھروں میں قرآن مجید ہیں، تو ہم اور آپ اس کی تلاوت کرنے کا ہم اور آپ کے لیے توفیق نہیں ہوتا ہے. تو روز قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. 3 چیزیں ہم اور آپ سے شکایت کرے گی، ان میں سے ایک کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. یہی قرآن مجید جس کو ہم نے بازار سے خرید کے لایا تو ہیں، ہمارے گھروں میں الحمدللہ ہر کسی کے گھر میں موجود ہے، مسلمانوں کے گھروں میں، لیکن اس قرآن کی طرف ہم تدبر نہیں کرتے ہیں.
کیوں خدا خود فرما رہا ہے اس قرآن کے اندر ایسی کہ باقی کتابوں کی طرف نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اس پہ تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص ماہ رمضان میں ہم اور آپ اس پہ غور و فکر کریں گے تو ہم اور آپ کے لیے کیا ہے، ہم اور آپ کو دنیاوی معنوی اور اخروی زندگی کی طرف ہم اور آپ کو لے کے جائے گی. جس طرح علامہ اقبال دیکھو اس مقام منصب پہ پہنچ کے پوچھا گیا علامہ اقبال آپ اس مقام منصب پہ کس وجہ سے کس طرح سے پہنچ گئے، تو وہ کہتا ہے ایک تو مجھے فضیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، دوسرا میں نے جو مطالعہ کیا ہے، جو بھی میں نے مطالبہ اخذ کیا وہ قرآن اور اہل بیت کی زندگی سے اخذ کیا ہے. تو اسی طرح قرآن کی ایسی فضیلتیں ہیں جو ہم آپ کے لیے کیا ہیں دنیا اور معاشرے میں، اور ہم آپ کو ہدایت کی طرف اور رہنمائی کر دیتی ہیں. احسن، جزاک اللہ. قبلہ صاحب جو ہے ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کرنے کے ثواب کے بارے میں مفصل گفتگو فرما رہے تھے. یقیناً ہمیں جو ہے اس ماہ کے اندر قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کے ہر آیت میں غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. قبلہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں خوشنودی پروردگار کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جی یہ بھی سوال بھی بہت مہم سوال ہے. خدا و متعال کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی سے جا کے طلب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. خدا کی رضایت کہاں سے ہم اور آپ کے لیے کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ اپنی وجود سے خدا کی ذات کی معرفت اور خدا کی رضایت حاصل کر سکتے ہیں. اس کو ہم اور آپ نے دیکھنا ہے، ہم اور آپ کے ذات پہ دیکھنا ہے. آیا واقعاً یہ کمال نہیں ہے کہ میں کہوں میں نماز پڑھتا ہوں، میں خدا کی ذات پہ راضی ہوں. آپ کا راضی ہونا کمال نہیں ہے، تو کمال تو یہ ہے آپ پہ خدا راضی ہو جائے، یہ کمال ہے آپ کے لیے، ہم اور آپ کے لیے. تو اس کے لیے کون سے اصول بیان کیا گئے ہیں؟ قرآن سے دیکھیں، ہم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے دیکھیں تو بہت سارے ایسے واقعات مل جاتے ہیں جو رضا خداوند متعال کی ذات کے لیے کیا کرتے تھے، نیت خالص ہوتا تھا. جس طرح امام علی علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ تمام مومنین ناظرین نے سنا ہوگا. امام علی مقام نے عمر ابن عبد داؤد کو زیر واصل جہنم کیا. اس وقت امام علی مقام اس کے سینے پہ چڑھ کے امام علی علیہ السلام وہاں پہ اس کو قتل کرنے والا ہی تھا، تو اس نے جسارت کیا امام علی مقام کی ذات کے بارے میں. تو امام علی مقام اس کے سینے سے اتر کے کچھ قدم آگے بڑھا. پھر صحابے پریشان ہو گئے، علی نے قتل کیوں ایسا بڑا دشمن، اور اسلام کے بارے میں جو سب کے اصحاب کیا ہے، میں پورا واقعے کی طرف اشارہ نہیں کرتا ہوں، صرف ایک موقع کی خاطر اصحاب پریشان و حال ہیں. تو کہا یعنی علی پھر کچھ قدم چلنے کے بعد آ کے اس کو واصل جہنم کیا. تو پوچھنے والوں نے رسول اکرم سے پوچھا یا رحمت اللہ عالمین وجہ علت کیا ہے؟ علی نے پہلے اس کو قتل کرنا تھا تو پہلے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو کہا رسول نے آپ خود علی سے پوچھیں، علی سے جا کے پتا کریں علی خود نے کیوں اس کو پہلے قتل نہیں کیا. امام علی مقام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا پہلے میں اس کو قتل کر دیتا، لیکن کیا ہے میں جیسے ہی اس کو قتل کرنے والا تھا اس نے میری ذات کے بارے میں جسارت کیا، تو میری ذات کے بارے میں اس نے جسارت کیا، تو علی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنا غصہ کو شامل کر کے اس کو قتل کر دیتے. کیونکہ میں جو کام انجام دے رہا ہوں، جس کو قتل کر رہا ہوں، اس کو اسلام کی خاطر، خدا کی خوشنودی کی خاطر قتل کر رہا ہوں. تو میرا اس کے ساتھ کوئی ذاتی کوئی دشمنی تو نہیں ہے، بلکہ خدا کی رضایت کی خاطر. پھر خدا کی طرف سے اسے کیا بشارت آتی ہے امام علی مقام کو؟ امام علی مقام کو فرماتے ہیں رسول کی زبان پہ علی کی ایک ضربت کیا ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، یہ علی علیہ السلام کی. تو پھر رضایت کے لیے کچھ اصول بیان کرتے ہیں. ہم اور آپ جو عبادت بالفرض ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، ابھی بالفرض روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ہم اور آپ کے اندر وہ کما حقوں میں نے پہلے بیان کیا، آیا یہ تمام چیزیں خدا کی خوشنودی کے لیے؟ ظاہراً ہم یہی کہیں گے جی ہم خدا کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں خدا کی خوشنودی کے لیے. لیکن امام علی مقام علیہ السلام عبادت کے اقسام بیان کر دیتے ہیں. کون سی عبادت ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، یا ہم اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. امام علی مقام نہج البلاغہ میں عبادت کی 3 اقسام بیان فرماتا ہے ایک قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جو غلاموں کی عبادت کرتے ہیں. ایک قسم کے لوگ ایسے ہیں جو کیا ہے غلاموں کی طرف وہ عبادت کرتے ہیں. یعنی غلام کیا ہے، اپنے مالک کے سامنے وہ اس کے خوف اور خطر سے ڈر کے اس کی احترام کیا کرتے ہیں، کما حق اس کا احترام نہیں کرتے ہیں. تو امام علی علیہ السلام فرماتا ہے ایک قسم کے لوگ ایسے ہیں جو خالق لم یزل کی کما حق عبادت اس کی معرفت جان کے نہیں، بلکہ خدا کے عذاب سے ڈر کے اس کی عبادت کرتے ہیں. یہ ایک قسم. دوسرا قسم
امام فرماتے ہیں دوسرا قسم وہ لوگ ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن کیا ہے وہ جنت کے لالچ پہ عبادت کرتے ہیں. بالفرض میں روزہ رکھ رہا ہوں اس مہینے میں, کیوں؟ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ مجھے جنت مل جائے. میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں. امام فرماتا ہے یہ عبادت کیا ہے؟ تجارت والی عبادت ہیں. یہ مثال دیتے تجارت سے, یعنی تاجر جو تجارت کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہم و غم یہ رہتا ہے معاشرے کے اندر اور اس کے مارکیٹ کے اندر کیا ہے جو بھی فائدے والی چیزیں اس کو خرید کے بیچنے کے اس کے فکر میں یہی رہتا ہے. اس کے فکر یہی رہتا ہے اس سے فائدہ حاصل ہو جائے, کل وہ جو چیز دے رہے معاشرے میں وہ اسے مارکیٹنگ میں بیچ رہے اس کو منفعت حاصل ہو جائے. تو ایک قسم کے انسان بھی عبادت تو کرتے ہیں لیکن کیا ہے جنت کے لالچ سے عبادت کرتے ہیں. یہ بھی کما حق کوئی عبادت ٹھیک ہے عبادت ہے لیکن اس رضا الہی تک پہنچانے کے لیے بھی عبادت کما حق کافی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں تیسرا کون سا لوگ ہیں جو تیری عبادت کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں تیسرا قسم وہ لوگ ہیں نہ غلاموں کی عبادت کرتے ہیں نہ تجارت والی عبادت کرتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں خدا کی خوشنودی کی خاطر, خدا کی ذات کے ساتھ کیا ہے مقرب ہونے کی خاطر وہ عبادت کیا کرتے ہیں. تو کہا یہی لوگ فلاح اور مومنین میں سے ہے جو کما حق خدا کی رضایت کے لیے عبادت کیا کرتے ہیں. تو یہ کچھ اور بنیاد امام رضا علیہ السلام کی بھی روایتیں ہیں لیکن شاید میرے خیال میں کافی وقت آ چکا ہے, میں اسی پہ اختصار کرتا ہوں. باقی امام علیہ السلام کی بھی کچھ روایتیں تھیں جو رضا الہی کی طرف ہم اور آپ اگر حاصل کرنا چاہیں تو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں ناظرین اور اس سے ایسے وعدہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ قبلہ. شیخ صاحب بہت ہی مفصل اور خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن پڑھنے کا ثواب اور خوشنودی خدا کیسے حاصل کر سکتے ہیں. قبلہ صاحب نے جو باتیں بیان کیا ہے ان باتوں کو ہم غور و فکر کریں تو یقیناً ہماری ہی کامیابی ہے, ہماری ہی جو ہے اس میں جو ہے فلاح ہے ہماری جو خود. تو پروردگار عالم سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور دین اسلام سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ماہ مبارک رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.